बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली शाह एम न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मईशत गुज़श्ता कई दहाइयों से मुश्किलात का शिकार रही है। पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरती रही है और इस वक्त जो सूरत हाल आम आदमी के जहन में वो यही है कि मौजूदा हुकूमत PTI जो है वो भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पाई है और हुकूमत दावा ये कर रही है कि हमने बहुत बेहतरी कर दी है और मुल्की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर शमीम अहमद फरपो साहब। शमीम साहब से हम मालूम करेंगे, क्योंकि ये अपना तजुर्बा भी रखते हैं और बड़े सनतकार हैं, इनके पास तजुर्बा है, इनके मामलात हैं, राब्ते हैं, तो क्या सूरत हाल है, क्या मुल्की मईशत वाकई बेहतरी की तरफ जा रही है जो हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। शमीम साहब से मालूम करते। जी शमीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौजूदा हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इनको इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि विरसे के अंदर कर्ज़े भी मिले, मईशत बहुत ही ज़्यादा बदहाल थी। जैसा कि आपको मालूम है कि डार साहब ने जिस तरह हुकूमत चलाई, अपनी वाह वाह कराने के लिए उन्होंने डॉलर को एक सतह पर, जबकि वो आर्टिफिशियली उसको उन्होंने रोक के रखा था, उसके सारे खमियाजे इनके आगे आए। ऊपर से फिर ये जोशीले भी थे और ना तजर्बेकार भी थे। तो शुरू में आने के बाद इन्होंने जो प्रायरिटीज़ सेट की, वो प्रायरिटीज़ मेरी नज़र में गलत थी कि भाई पहले इन्होंने जो करप्शन का शोर मचाया और पकड़ धकड़ शुरू की, जिसकी बना पर सारी ब्यूरोक्रेसी जो उनकी लगाई हुई थी और करप्ट थी, तो वो इनके साथ ताउन करने को तैयार नहीं थी और उन्होंने फिर इनके साथ खेलना शुरू कर दिया। ज़ाहिर बात है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनकी बैक बड़ी मजबूत होती है और काफ़ी अरसे से सियासतदान आते जाते रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी चलती रहती है। तो ब्यूरोक्रेसी ने इनके साथ ताउन नहीं किया, बल्कि ये इनकी मुश्किलात और जो भी ये इक़दामात करना चाहते थे उसको दूसरा रंग देके, क्योंकि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, अच्छा और बुरा। तो इन्होंने बुरा रुख दिखाया, अच्छा रुख लोगों को नहीं दिखाया, जिसके बिना पर ख़ासे लोग मायूस हुए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने जोशीले अंदाज में तकारीर की थी और जिस तरह उसके वादे किए थे, वो लोगों को होता नज़र नहीं आया, जिसकी बिना पर लोग जो है थोड़े से बददिल हुए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये संभल गए। हमारी खारजा पॉलिसी बहुत शानदार है, सारे मुल्क यानी क्या कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं। फ़ौज हमारी बेहतरीन है, उसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है। ISI हमारी बेहतरीन है, उसको दुनिया तस्लीम करती है। इसी तरह से अब हुकूमत के इक़दामात जो हैं उसके ऊपर भी बैनुल-अक़वामी राय बहुत मज़बूत आ रही है। ख़ास तौर से आप देखें कश्मीर कॉज़ को देखें, कश्मीर कॉज़ भी यानी क्या कहते हैं इन्होंने काफ़ी तक उठाया है, जिसके अंदर जान पड़ गई है और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि कश्मीर का भी एक अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। मोदी से जिस किस्म की गलतियाँ हो रही हैं उसको भी इन्होंने बड़ा हाईलाइट किया। अब जहाँ तक मईशत का ताल्लुक़ है, मईशत ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिस हालत में इनको मिली, लेकिन अब उसके लिए जो इक़दामात ये कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने अभी हाउसिंग के ऊपर पॉलिसी दी है और बहुत शानदार पॉलिसी दी है, जिसको आबाद समेत यानी उनकी जो एसोसिएशन है उनकी आबाद समेत तमाम बिल्डर, तमाम यानी उसके अंदर डेवलपर्स जो हैं वो सब खुश हैं और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बात है इम्प्लीमेंटेशन की, अनाउंस तो हो गई ये पॉलिसी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी यानी करने में फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रह रही है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि कल मेरी आबाद के चेयरमैन से मुलाकात हुई थी, एक तकरीब थी उसके अंदर, तो उन्होंने मुझे बताया कि कराची से लेकर गवादर तक और पेशावर तक ये इसके ऊपर सारे बिल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो समझते हैं कि भाई ये बड़ी मजबूत पॉलिसी आई है और अगर इसके ऊपर जैसा कि इम्प्लीमेंटेशन हो गई, 12 नशिस्तें उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसके अंदर 6 में खुद इमरान साहब तशरीफ़ रखते थे प्राइम मिनिस्टर और 6 में हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो भी आने, बाजवा साहब भी वो भी तशरीफ़ रखते थे और उनका ज़ोर जो है तमाम इदारों पर ये है कि जी इसको वन विंडो ऑपरेशन बनाना है और इसके ऊपर फौरी तौर से इम्प्लीमेंट करना है, इसको जो भी रुकावटें हैं इसके अंदर वो दूर करनी है। ये बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत वक्त जो है वो इस तरह, अब इसमें ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो ज़ाहिर बात है कि आपको मालूम है उसके अंदर के एक पार्टी की नहीं है, तो वो उसके अंदर रुकावटें पैदा कर रही हैं। ख़ास तौर से सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर रुकावटें पैदा कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो रुकावटें पैदा कर नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इसके ऊपर फ़ौज भी यानी कमिटेड है कि जी इसको करना है और बिल्कुल उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है और हमारी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी इसके ऊपर बिल्कुल तनदही के साथ लगी हुई है। तो अब मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में, अच्छा एक बात आपको मैं बता दूँ कि हाउसिंग इंडस्ट्री से 72 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, उससे रिलेटेड होती हैं। ज़ाहिर बात है उसके अंदर सीमेंट भी चाहिए, सरिया भी चाहिए,
ہارڈ ویئر بھی چاہیے اس کے اندر, ٹائلز بھی چاہیے اس کے اندر, یعنی بے شمار چیزیں ہیں, ایک کیل سے لے کے اور فنیشنگ جو لائٹنگ لگتی ہیں اس تک, تو ساری چیزیں یعنی کیا کہتے ہیں ظاہری بات ہے اس سے چلتی ہیں. تو آنے والا وقت مجھے بہرحال بہت بہتر لگتا ہے انشاءاللہ, اور یہ وقت ہے اسمال انڈسٹری لگانے کا. شمیم صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ملکی قرضوں کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بہتری آ رہی ہے, ہم زیادہ قرضے نہیں لے رہے, اور حکومت میں آنے سے پہلے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم قرضہ لیں گے ہی نہیں, لیکن قرضے لینے پڑے ہیں. کیا وجوہات ہیں جو قرضے لیے گئے, اور اب قرضوں کی کیا صورتحال ہے؟ پچھلے جو قرضے ہیں جن کی قسطیں ادا کی جا رہی تھی وہ ہو رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے کنارے پہ کھڑے ہو کے بات کرنی کچھ اور چیز ہوتی ہے. ظاہری بات ہے ان کے سامنے حکومت کے اعداد و شمار تو تھے نہیں, اور حکومت نے جس قسم کی کارستانیاں کی ہوئی تھیں وہ بھی ان کے پاس نہیں تھے. تو اس وقت تو بات کچھ اور ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر پارٹی اگر وہ یہ کہہ دے کہ آنے سے پہلے کہ جی میں آپ پہ بڑی سختی کروں گا, میں یہ سب چیزیں آپ سے چھین لوں گا, تو کوئی اس کو لائے گا؟ کوئی نہیں لائے گا اس کو, اس حکومت کو. آنے سے پہلے تو بہت خوشگوار نعرے لگائے جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جب ڈیپ میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی پرابلمس کہاں کہاں ہیں اور کیا کیا ہے. تو انہیں بھی آنے سے پہلے شاید اتنا اندازہ نہیں تھا جتنا آنے کے بعد, ان کو اترنے کے بعد پتہ چلا کہ کیا کچھ اس کے اندر ہوا ہے اور کیا کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کرنی پڑی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر رات کے بعد صبح سویرا ہے, یعنی ہر رات کے بعد صبح ہے اور صبح کے بعد رات ہے. یہ سرکل گھومے گا انشاءاللہ, بہت اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز. جس طرح وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے اوپر, اور جس طرح یعنی حالانکہ دیکھیں آپ کووڈ-19 نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کووڈ آیا اور آن کے تقریباً گزر گیا, لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ اتنے حالات خراب نہیں ہوئے جتنے یورپی ممالک میں ہوئے یا امریکہ میں ہوئے یا اور دوسرے ممالک میں ہوئے. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اللہ سے معافیاں مانگتے رہنے چاہیے, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی معافی مانگیں. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہوگا بہت روشن ہوگا. اس کے اندر انڈسٹری بھی لگے گی, اس کے اندر ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, اس کے اندر لوگوں کو جابس بھی کریٹ ہوں گی, لا اینڈ آرڈر کا معاملہ بھی صحیح ہوگا, لوگوں کی آمدنی بھی بڑھے گی, اور حکومت کو بھی یعنی ریونیو بہت اچھا ملے گا. قرض کی آپ کیا کہتے ہیں, قرض اتریں گے, اتر جائیں گے قرض؟ 100% اتریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ تو میں آپ سے عرض کروں, ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ آئی پی پیز سے ایک نیا معاہدہ ہوا ہے. آئی پی پیز نے پہلے جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس وقت کی حکومتوں سے, اتنے مہنگے ریٹ کے اوپر بجلی وہ, اور جتنا یعنی ان کا کوئی ان کی انویسٹمنٹ نہیں تھی, اس کے باوجود وہ اس کے اوپر جس طرح ارن کر رہے تھے اور حکومت کو مقروض کرتے چلے جا رہے تھے. اب وہ انہوں نے نئے حقیقت پسندانہ ریٹ کے اوپر معاہدہ کیا ہے. اسی سے تقریباً 417 ارب روپے کی بچت ہوگی سال کی. تو آپ سوچیں کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں یہ کتنا بڑا معاملہ ہے. تو یہ انشاءاللہ وزیر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں سارے قرضے اتر جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اچھا, بجلی کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کراچی ملکی معیشت کا ہب ہے, اور یہاں پر بجلی کا جو بحران رہتا ہے اور زائد بلنگ کی شکایت رہتی ہے, اور یہ عام ہے صنعتوں کے ساتھ ساتھ عام پبلک جو ہے تقریباً 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, اور وہ اس پریشانی سے گزر رہی ہے, مسائل کا سامنا ہے. لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ کے الیکٹرک کو قومیایا جائے یا پھر کے الیکٹرک کو کسی اور کمپنی کے حوالے کیا جائے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقع ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے اندر جیسا کہ ہمارے چیمبر کے سابق صدر اور لیڈر ہمارے سراج قاسم تیلی صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے کہ 5 سال کے لیے کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے.
فوج کے حوالے کر دیا جائے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یعنی اس کو ماشاء اللہ لگا دیا جائے، بلکہ انتظامی امور جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تاکہ وہ جتنے ادارے ہیں اور ان کا جتنی کرپشن ہے اور جس طرح اس کے اندر ناجائز بھرتیاں کی ہوئی ہیں ان سب کو وہ صاف کر سکیں، اور اس کے لیے 5 سال کم از کم درکار ہے، کیونکہ گند اتنی ہے، 70 سال کی گند ہے، اور خاص طور سے پچھلے 30 سالوں میں جس طرح حکومتوں نے اپنے لوگ بھرے ہیں، چاہے وہ اس کے اندر ایم کیو ایم ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ اس کے اندر عوامی لیگ ہو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے تھے، کراچی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، کٹی پہاڑی پہ وہ نہیں جا سکتے، لائنز ایریا میں وہ نہیں جا سکتے، اور اس میں اپنا لیاری میں وہ نہیں جا سکتے، تو اس طرح علاقے بڑھ گئے تھے سارے۔ اب اللہ کا شکر ہے وہ سب صحیح ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اب میں آپ سے اسی کو عرض کر رہا ہوں کہ کے الیکٹرک بھی ایک مافیا ہے، اور یہ تو ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی اس کی جب اس کو ان کے حوالے کیا جا رہا تھا، آج تک ان سے اصل معاہدہ سامنے نہیں آیا تھا کہ اصل معاہدہ کیا ہے۔ اب خدا کر کے اصل معاہدہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اوپر اب حکومت وقت یعنی کیا کہتے کر رہی ہے، سپریم کورٹ بھی لگی ہوئی ہے ان کو وارن کرنے پہ، لیکن جس طرح کا معاہدہ کر لیا گیا ہے اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ اس کو درست کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں حکومت وقت کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگا، صحیح ہوگا، اور ان کی بھی لگام ڈالی جائے گی۔ ان سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ان سے یہ واپس لیا جائے، پرائیویٹائزیشن ختم کی جائے، اور اس کو حکومت وقت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے اور اس کو فوج کے انڈر میں دے، تاکہ پہلے وہ سارے معاملات کو سسٹم کو صحیح کریں، اس کے بعد پھر یعنی جو لوکل گورنمنٹ ہو، جو بھی یعنی کیا کہتے ہیں وہ اپنے پروونشل گورنمنٹ، اس کے حوالے کریں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شمیم احمد فرپو صاحب فرما رہے تھے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ اب بہتری کی جانب گامزن ہو گئی ہے، اور بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ اندرونی طور پر کس قدر جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے، جس کو ابھی ظاہر نہیں کیا جا رہا، نہ ظاہر ہو سکتی ہے، مگر اس کی ثمرات کچھ عرصے بعد جو ہے وہ عوام کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ ایک ظالم ادارہ ہے، اس کو فوری طور پر قومیہ لیا جائے، اور فوج کے حوالے کراچی کو کرنے کی جو بات کی گئی تھی اس کا بھی انہوں نے تائید کی ہے، اور اس کا بھی کہا ہے کہ اگر فوج کے حوالے انتظامی امور دیے جائیں کراچی کے، تاکہ انتظامی امور میں بہتری آ سکے، کرپشن ختم ہو سکے۔ تو یہ بات چیت تھی آج ہماری شمیم احمد فرپو صاحب سے جو آپ کے سامنے ہے۔ جی